پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ ملک کے سیاسی معاملات پر اور معاشی معاملات کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام میں گفتگو کی۔ آج کیونکہ جمعے کا روز ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں عموماً گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی عید کا موقع بھی ہے اور حج کا جو ایک اہم مرحلہ ہے وہ بھی خیر سے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔ وقوف عرفہ کا سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ باقاعدہ اس کا آغاز ہوا، تو اس حوالے سے پروگرام میں یقیناً گفتگو کی جائے گی آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ جو ذی الحجہ کے یہ جو 10 روز ہوتے ہیں، 10 ایام، اس کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ آج کا دن، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعے کا روز ہے اور اس کے دن کی فضیلت دیگر دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو آج موقع ملا ہے، اس کے اوپر ضرور بات ہوگی اور اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا گفتگو کا۔ اسٹوڈیوز میں مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، مختلف نعت خواں اور علماء کرام کو ہم مدعو کرتے آئے ہیں ماضی میں بھی، تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ دانیال اشرفی صاحب موجود ہیں، بڑے خوبصورت آواز کے حامل ہیں، بڑی خوبصورت آپ کی آواز ہے، ثنا خاں ہیں اور مختلف پروگرامز میں ہمارے تشریف لاتے رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ دانیال، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ میں چاہوں گا ذرا کہ یہ جو ہماری نشست ہے اس کا آغاز ہو، ایک کلام جو ہے وہ پہلے پیش کیجیے۔ جی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گے
منظور ہوں گے. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. دانیال اشرفی صاحب یہ خوبصورت اپنی آواز میں کلام پیش کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس نشست کو مزید آگے بڑھایا جائے گا. ایک مختصر سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام کے آغاز میں بات ہو رہی تھی کچھ آج کے دن کی مناسبت سے، اور یہ جو ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں، جو 10 روز ہیں، ایک عشرہ ہے، اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اور قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں ان تمام معاملات پر گفتگو کی جا سکے. میں زیادہ مخیل نہیں ہوں گا کیونکہ سوالوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے. کوشش کریں گے مختصر وقت میں ان تمام معاملات پر گفتگو کر لی جائے. بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ میسر ہیں، ہمارا ان کا ساتھ ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیں عطا کیا ہے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے. جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور آپ کا ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. جو ہماری خاص ٹرانسمیشن جو رمضان مبارک میں نشر کی جاتی ہے، آپ اس کا حصہ رہے ہیں. اور کیا کہوں، آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. میں بڑا اس وقت اندر سے بڑا خوش محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، اور بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. خوشی محسوس ہو رہی ہے یقیناً کہ آج موقع ملے گا ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کا. زاہد بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. بلا تاخیر میں چاہوں گا ذرا موضوع کی طرف آیا جائے، اور موضوع آپ کے علم میں یقیناً ہے، دیکھنے والوں سے بھی میں گوشت گزار ہو چکا ہوں کہ ایام ذوالحجہ، اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور آگے اس سے جڑے پھر جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، جس میں وقوف عرفہ اب جو ادا ہونا ہے وہ، اور پھر جناب قربانی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فرمائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے یاسر بھائی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نہایت ہی مخلص ساتھی ہیں، مخلص دوست ہیں. اللہ پاک آپ کی اور ہماری اس محبت کو تا دیر قائم و دائم رکھے. ہم ان سوالات کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے.
پہلے تو ہم ایام ذی الحج اور حج کے بارے میں جان لیں گے، پھر اس سے لازمی بات ہے کہ قربانی تو خود بخود ہی آ جائے خود گی۔ بخود آ جائے گی، بہت خوب۔ دیکھیے کہ حج جو ہے نا، پہلے میں اس کا فلسفہ اور اس کا مفہوم واضح کر دینا چاہتا بالکل ہوں ٹھیک ہے، کہ حج کا جو فلسفہ ہے، نمبر 1 اللہ کو راضی کرنا بہت ہے، خوب، بہت خوب، نمبر 2 عالمی اجتماع کا نام ہے، جی نمبر 3 حج ہے افضل ادنا اعلیٰ، اس سب کی یہ تمیز ختم کر دینے کا نام ہے، ایک زباں ہو کر یک لباس ہو کر سبحان اس اللہ، خالق کی بارگاہ میں پہنچ کر، یعنی کہ اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دینا، بہت اس کو کہتے ہیں حج۔ حج اس کا نام، اور حج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہیں ان کی اداؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ، حج جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا نام ہے۔ سبحان اللہ، حج جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کا نام ہے۔ سبحان اللہ، حج جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم صبر کا نام ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ بہت خوب، اور یہ حج ہے سن 9 ہجری اور ایک قول کے مطابق 10 ہجری میں فرض ہوتا ہے، بہاولہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ۔ اور حج کی جو اہمیت ہے یا ایام ذی الحج کی جو اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسن، کے اسلام کے جو بنیاد ہے نا وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی کہ اسلام جو مضبوط ہوتا ہے ان 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک بڑی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلی کتاب بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 14 ہے، اور اسی طرح مسلم شریف صفحہ نمبر 16 ہے، ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 269 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 پہ یہ بات موجود ہے۔ یعنی اسلام کی جو بنیادی اراکین ہے نا، ان اراکین میں سے اہم ترین رکن جو ہے وہ حج بھی ہے۔ یعنی حج جو ہے تکمیل ایمانی ہے، سبحان اللہ، حج جو ہے اسلام کی تکمیل کا نام ہے، حج جو ہے عرش اولا کے رب کو منانے کا نام ہے، محمد عربی سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اور اس حج کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرض کیا، یعنی قرآن کریم کی سورت نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 97 کے اندر حکم ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورت الحج کی آیت نمبر 27، 28، 29 کے اندر سورت الحج کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور حج کا موسم سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 197 میں لکھا گیا کہ الحج اشہر معلومات، یہ ایک حج کا موسم ہے، معلوم مقرر مہینے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں۔ اور حج جو ہے اسلام کے اراکین میں سے رکن ہے، یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور بات شروع ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر حج کے جو لوازمات ہیں اس میں حج کی شرائط ہیں، حج کے فرائض ہیں، حج کے واجبات ہیں۔ ہم شرائط میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے۔ ان شرائط میں سب سے پہلی شرط جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اگر ہم ان شرطوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا حج پر جانا بھی بیکار ہوگا اور ہمارا حج کا سفر کرنا بھی بیکار ہوگا، لاکھوں روپے خرچ کرنا بھی بیکار ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، یعنی مالدار ہوں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا اخراجات ہوں، آپ کے آنے جانے کا خرچہ آپ کے پاس ہو، پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے اخراجات ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، اور اگر خاتون ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ہو، اور اگر خاوند نہیں ہے تو محرم، ایسا محرم جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، سمجھدار بھی ہو۔ یہ تھیں اس کی شرطیں۔ اب جو اس کے فرائض ہیں حج کے، یہ 3 بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو احرام باندھنا، اور اس کے علاوہ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، اور اس کے علاوہ طواف زیارت ہے۔ یہ 3 فرض ہیں، اور اس سے جڑے جو لوازمات ہیں جنہیں واجبات کہتے ہیں، ان میں مزدلفہ میں ٹھہرنا، کنکریاں مارنا، سعی کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے شیطان کو پتھر مارنا، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ تو یہ سارے حج سے جڑے لوازمات ہیں۔ اب میں آخر میں یہ عرض کر دوں گا، جب ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر کے اپنے خالق کو منانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ثواب کیا ملتا ہے، وہ خوش نصیب جو وہاں پر حج کر رہے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152، وہاں لکھا گیا حج مبرور کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حج مبرور کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یمسف یفسق راجع کیوم ولدت امہ، جب بندہ بغیر گناہ کیے، بغیر فسق و فجور کیے حج بیت اللہ کر کے واپس آتا ہے، فرمایا کہ وہ
इस तरह लौट कर आता है जैसा कि आज ही इस दुनिया में आया। जाना गया हो। क्या मसलन जिस तरह के माँ के पेट से बंदा बाहर आता है, तशरीफ लाता है, तो वो बंदा बहुत गुनाहों से पाक होता है। बिल्कुल ऐसा। इसी तरह इससे अजीम बात है, मौजम औसत किताब का नाम है, इसकी जल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 416 है। यहाँ हदीस पाक मौजूद है कि हज जो है ना, गुनाहों को इस तरह धो देता है, इस तरह मिटा देता है जिस तरह के पानी आपके कपड़ों के मैल को उतारता है। और हाजी हो या उम्रा करने वाला हो, ये अल्लाह का लश्कर है। जब ये दुआ मांगते हैं तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, और जब ये अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए सर झुकाते हैं तो अल्लाह इनकी इबादत कबूल फरमाता है। जब किसी और के लिए हाजी या उम्रा करने वाले दुआ वाले हाथ उठाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ वाले उठे हुए हाथ जो हैं इनकी लाज रखता है। जिनके हक में हाजी दुआ मांगते हैं अल्लाह हाजी की दुआ को कबूल फरमाता है, और क़यामत के दिन हाजी 400 लोगों की शफाअत करके उन्हें जन्नत में दाखिल करवाएगा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात आपने कही है। और ये मामलात हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसकी बुनियाद को और इसकी असास को समझने की ज़रूरत है। और ये कि ये फ़राइज़ की अदायगी का मामला आता है जब, तो हज के लिए जो लवाज़मात हैं वो पहले समझ लेना ज़रूरी है, जिसके ऊपर अभी मुफ्ती साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। आगे चलते हैं ज़रा। अब कुछ सवालात इससे जुड़े मौसूल हुए कि जो साहिब हैसियत थे अब नहीं है। गुज़िश्ता साल उन्होंने नीयत रखी कि वो हज की अदायगी पर जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि मौसमी मामलात जिस तेज़ी से तब्दील हुए हैं उसमें बहुत बड़ा एक तबका है जो इस फ़र्ज़ की अदायगी से महरूम रह गया। अब वो दिल में एक खलिश सी है, एक मलाल सा रह जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म फरमाया गया है जिनके पास गुज़िश्ता साल तो इस्तिताअत रखते थे लेकिन अब वो शायद साहिब इस्तिताअत नहीं है। गुज़िश्ता साल क्योंकि कोरोना की वजह से मामला दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वो मामलात नहीं है लेकिन वो अदायगी नहीं हो सकी, क्या हुक्म है ऐसा लोगों के? हुजूर, इस सवाल के हम दो हिस्से कर लेते हैं। जी। उसमें एक हिस्सा तो यह है कि जिस तरह के आपने ये कह दिया, उज़र आ गया उसमें कि उनके पास ताकत थी लेकिन इजाज़त ना होने की बिना पर ना जा सके, कोरोना की वजह से नहीं जा सके। देखें कि ये उज़र तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगला सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों पर ताकत है, ताकत के बावजूद कोई और उज़र, कोई और बहाने, जिस तरह के कोई लोग कहते हैं कि जब हमने अपने औलाद की शादी नहीं की तो हम नहीं जा सकते, जिस तरह कहते हैं कि इस साल नहीं मैं अगले साल चला जाऊंगा, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। आपने फरमाया कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला हज बैतुल्लाह की ताकत दे दे, मन क़दर हज्जा, फरमाए कि जिसको ताकत दे दे अब उस पर लाजिम है कि फिल फौर हज बैतुल्लाह करने के लिए जाए। अब अगर उसने बगैर किसी उज़र के ताख़ीर की, अगले साल जो है उसके पास जो जमा शुदा रकम थी वो ख़त्म हो गई। अब चूंकि हज जो है ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है, क्योंकि साहबी रसूल ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्या ये हर साल है? महबूब खामोश रहे। 3 मरतबा पूछे गए, हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता ना तो हर साल लाजिम हो जाता, लेकिन हर साल नहीं, ज़िंदगी में एक मरतबा है। अब अगर किसी ने बगैर किसी उज़र के देर की, अब अगले साल हुआ क्या कि पैसे ख़त्म हो गए, अब महबूब ने सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर ताकत के बावजूद कोई बंदा ताख़ीर करता है, देर करता है, फिर नहीं जा सकता, फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फरमाया कि हमें फिर कोई गर्ज नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं इस हदीस पाक के, फरमाते हुजूर ने फरमाया कि जो मन अरादल हज्जा, जिसने हज बैतुल्लाह का इरादा कर लिया या जिसको अल्लाह ने ताकत दे दी, उसको चाहिए कि उस हज बैतुल्लाह जैसे अहम फरीज़े को अदा करने में जल्दी करे। और इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी यही बात रिवायत है। आप फरमाते हैं कि करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को अल्लाह ने ताकत दी है वो फिर उज़र बहाने ना ढूंढे और उज़र बहानों को तर्क करके, उन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने आप, अपने नफ्स को कुर्बान करते हुए रब की बारगाह में उसी साल हज बैतुल्लाह करने जाए जिस साल उस पर लाजिम हुआ है। आप जो लोग कहते हैं कि जी शादी आ जाती हैं, ये आ जाते हैं, ये कोई उज़र नहीं है। हज आप पर फर्ज है लेकिन शादी का जहेज आप पर फर्ज नहीं है। हज आप पर फर्ज है, शादी के लिए बैंक्यूट, शादी हाल का एहतमाम करना फर्ज नहीं है। शादी आप पर फर्ज है, आला तरीन खाना खिलाना, 7 किस्म के खाने खिलाना लाजिम नहीं है आप पर। अब आपने शादी को सामने रखा, कहा मैंने शादी करनी है, और जो आपका अहम फरीज़ा था उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक बिल्कुल सादा और सिंपल सा जवाब है कि अगर आपने शादी करनी है तो शादी को आप जो है सादगी के साथ कर लें, और जो आपके जिम्मे लवाजिमात हैं उन पर अमल कर लें। और रही बात कोरोना वायरस वाली, ये एक हुकूमती सतह पर थे, एक आलमी सतह पर था। जब हुकूमती सतह पर
انہوں نے اجازت ہی نہیں دی، پابندی تھی، تو یہ ایک عذر ہے۔ بالکل ٹھیک اب جو ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ سال آئندہ کرے۔ اب اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر جب کبھی ان پر طاقت آئے، ان کے پاس طاقت ہے، تو فی الفور وہ حج بیت اللہ کرنے جائیں گے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی نہیں طاقت ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، مالک میں نے تو بھرپور کوشش کی تھی لیکن حکومت اور عالمی سطح کا مسئلہ تھا جس کی بنا پر میں نہیں جا سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ بے شک جی، نیت ہونی چاہیے اور نیت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جناب یہ اب ایک مسئلہ ہے، اب قربانی کا مسئلہ جو ہے اس سے جڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کر لی جائے۔ بہرحال جی، آپ سب سے پہلے تو یہ کہ فرض کن کے اوپر ہے، اور پھر ایک عموماً جو سوال کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں، ذرا ذہن نشین کر لیں اس بات کو، ایک گھر میں ایک فرد کے اوپر ہے یا گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کی وضاحت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر، یہ سورہ کوثر ہے اور 30واں پارہ ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کے اندر ایک حکم دیا گیا اور وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور ونحر اور قربانی کیجیے۔ اچھا، ونحر جو ہے نا یہ فعل امر ہے، اور امر جو ہوتا ہے نا حکم دینے کے لیے آتا ہے اور یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، جب مطلق امر ہو نا ونحر، جس طرح مطلق حکم ہے، کوئی قید نہیں ہے، تو امر مطلق جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے قربانی ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قربانی ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک نصاب ہے جو میں بیان کر دیتا ہوں، بہت ضروری ہے، اور جن لوگوں کے پاس اتنا دولت یا اس کے برابر کوئی قیمتی سامان ہو جو حاجات اصلیہ یعنی روز مرہ کے استعمال میں نہیں ہے، یعنی اس کی جو ایک حد بیان کی ہے، جو نصاب بیان کیا گیا ہے نا، وہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ اچھا، یہ جو اپنا پورا نصاب ہے یہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، جن میں سب سے پہلی کتاب ہے تبیین الحقائق، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 116 ہے، اور اسی طرح فتاوی ہندیہ شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291 ہے، اور اسی طرح فتاوی عالمگیری کے جلد نمبر 2 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور اسی طرح در مختار علی رد مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 پہ یہ بات موجود ہے، اور باقاعدہ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ جو لکھا گیا ہے در مختار، فتاوی عالمگیری، فتاوی رضیہ شریف، اور وقار الفتاوی اور بہار شریعت ہو گئی، اور وقار الفتاوی کے علاوہ اس کے علاوہ فتاوی جات اور بڑی کثیر تعداد میں جن کے اندر لکھا گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ جن لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا مال ہے، ان پر یہ قربانی ہو گئی ہے واجب۔ اب رہی بات یہ کہ گھر کے اندر 6 افراد رہتے ہیں، ان تمام افراد پر انفرادی طور پر الگ الگ طور پر فرض ہوگی، یا گھر کے اندر کوئی ایک بندہ کر لے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ گھر کا ایک ہی سربراہ ہے اور تمام لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع کرتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمام لوگوں کا الگ الگ طور پر بینک بیلنس ہے۔ اب اگر الگ انفرادی طور پر ہر بندے نے اپنا الگ الگ بینک بیلنس جمع کیا ہوا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ ہر بندہ اگر صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو پھر انفرادی طور پر الگ الگ ہر بندے پر لازم ہوگا۔ اب اگر ایک ہی جگہ پہ جمع ہوتا ہے، جس طرح کے 5 بھائی ہیں اور وہ والد صاحب کے پاس جمع کراتے ہیں، تو ایک ہی جگہ پہ جمع ہے، تو اب یہ ہوگا کہ جو گھر کا سربراہ ہے جس کے نام کا بینک بیلنس ہے اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر وہ بڑا جانور لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ماتحت لوگ ہیں اور میں ان کو بھی اس ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 حصے بنا لیں، ایک وہ جس کے ذمہ لازم تھا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، 6 ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے ولیمہ کر لیں، مرضی ہے کہ اس کے اندر عقیقہ کر لیں، مرضی ہے کہ اس کے اندر جو ہے اپنا کسی مرنے والے کا نام کا حصہ ڈال لیں، تو ان تمام چیزوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لیں گے، اور واپس آ کر پھر جو قربانی کے حوالے سے اور جو دیگر معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا،
اور مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف فرمائے سوالوں کے ہمارے جوابات دے رہے تھے قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور ذوالحجہ کے جو ایام ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو اب تک کی ہے. قربانی کے حوالے سے جو دیگر معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ گفتگو جاری رہے گی. دانیال اشرفی صاحب بھی تشریف فرمائے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ. مجھے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرے غم بھی تو دیکھو نہ پڑا ہوں دور طیبہ سے. میرے غم بھی تو دیکھو نہ پڑا ہوں دور طیبہ سے. میرے غم بھی تو دیکھو نہ پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون ہے گا بس میرے دل مضطر مدینے میں. سکون ہے گا بس میرے دل مضطر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. سلام شوق کے گنا جیوں میرا بھی رو رو کے. سلام شوق کے گنا جیوں میرا بھی رو رو کے. سنانا داستان غم میری
رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میرے، رو کر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جناب دانیال اشرفی صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے، وقت کیونکہ محدود ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے ایک مسئلہ ہمیشہ درپیش رہتا ہے کہ انتخاب کیسے کیا جائے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے یہاں پر ایک بیماری کا تذکرہ ہوا تھا جس کی وجہ سے جانوروں میں جو ہے بہت سارے نقائص پائے جاتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی کے حوالے سے کیا حکم فرمایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے ثمانیت ازواج کا لفظ آیا، فرمایا کہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان 3 کے ساتھ اگر ان کے مؤنث ملا لیے جائیں تو پھر وہ 6 بن جاتے ہیں۔ تو وہ جو جانور ہیں مثال کے طور پر بچیا ہو گئی، بچڑا ہو گیا، اور اسی طرح بھینس ہوتی ہے۔ یہاں پر تو بہت کم دیکھنے میں نظر آتی ہے، لیکن پنجاب سائڈ پہ بھینس ہو گئی اور اس کا جو مذکر و مؤنث ہے اس کی قربانی ہے۔ اسی طرح بکرا بکری ہو گئے، اور دمبا اسی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ان کی عمروں کا بھی تعین بتا دوں میں۔ اس میں جو جانور بتائے گئے ہیں بڑے جانور جو ہیں، مثال کے طور پر گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، اونٹ ہو گیا۔ اونٹ کی عمر تو 5 سال ہے، اور باقی جو ہے 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ 2 دانت کا ہونا جب ضروری قرار دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ 2 سال کے ہونے کی بھی شرط لگائی گئی ہے۔ اب اگر یہاں پر کسی نے گھر پہ پالا ہے، 2 سال تو ہو گئے ہیں، 2 دانت کا نہیں ہوا، تو اب ان 2 شرطوں میں سے ایک شرط تو پائی جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت آپ اس شرط پر عمل کرو گے جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دن گن کر اپنے ہاتھوں سے اس کی پرورش کی ہے۔ یہ نہیں کہ منڈی میں گئے، آپ نے جا کر پوچھا بیوپاری سے، وہ تو آپ کو پتہ کہتے ہیں کہ جانا چاہیے جس طرح بھی جائے، وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اگر آپ کسی اور سے خریدتے ہیں تو 2 دانت ہوگا تو آپ خریدیں گے۔ اور جو چھوٹے ہیں ان میں بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں بھی جب چھوٹا بکرا ہو گیا، بکری ہو گئی، تو یہ بھی جب جو ہے نا سال کا ہوگا پورا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی 2 دانت کا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو دمبا ہے اس میں 6 مہینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس اجازت کو اجازت عامہ نہ سمجھا جائے، یہ تو اس وقت کی بات ہے، مجبوری ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے۔ لیکن 6 مہینے والا دکھنے میں لگتا ہے کہ وہ سال کا ہے، اتنا جاندار ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے جائز کر دینا، ہمیشہ کے لیے عادت بنا لینا، اس کی اجازت نہیں دی فقہاء کرام نے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ بس یہ آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ نے پال دیا ہے، دستیاب نہیں ہے، یہ ہے، تو یہ تو اس کے ساتھ دیگر لوازمات ہیں۔ اب یہ میں بتانا چاہوں گا کہ قربانی کے جانوروں کا تعین کس طرح کیا جائے۔ اس میں یاد رکھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو طاقت دی ہے بڑا جانور لانے کی، اس کی مرضی ہے، فربا لائے، جاندار لائے، خوبصورت لائے، بچڑا لائے، بچیا لائے، اس کی مرضی ہے، بھینس لائے، اس کی مرضی ہے، جاندار ہو، کیونکہ رسول اللہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کے قربانی کے جانور خوبصورت ہونے چاہیے، جاندار ہونے چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جب خالق کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا نا، تو یہی قربانی والے قربانی میں ذبح کردہ جانور جو ہیں آئیں گے اور تمہیں اپنی پشتوں پر سوار کر کے لے جائیں گے، اور اگر وہ جانداری نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، آپ بیٹھیں گے گرا دے گا آپ کو، تو اس لیے اتنا جاندار ہونا چاہیے کہ آپ کا وزن، آپ کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور اس سے آگے ایک عظیم بات بتا دیتا جو میرے آقا کی ایک قربانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ترمذی شریف کی
کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 275 ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، میرا آقا مدینہ میں 10 سال رہے، میرے آقا نے ہر سال قربانی کی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضاعف فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے طاقت دی، طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو فرمایا وہ ہماری عید گاہوں کے قریب ہی نہ آئے۔ بحوالہ ابن ماجہ جلد صفحہ نمبر 226، بحوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321۔ اب میرے آقا کون سے جانور کا تعین فرماتے تھے؟ حضور کو خصی جانور کی قربانی بڑی پسند تھی، جو خصی جانور ہوتے ہیں نا، ابن ماجہ صفحہ نمبر 226 میں یہ بات موجود ہے، اور خصی جانور کی قربانی افضل کے حوالے سے بہت سارے حوالے میرے پاس ہیں، جن میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 444 رضا فاؤنڈیشن، اور اسی طرح بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344، محیط برہانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 479، فتاوی عالمگیر جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 467 پہ یہ بات موجود ہے کہ خصی جانور جو ہے نا اس کا گوشت بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بدبو یا بو کہہ لیں وہ نہیں ہوتی، بڑا صاف شفاف ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جس طرح آج کل بیماری چل رہی ہے، جانور لے کر آئے تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ مرض پائے جائیں جانوروں کے اندر تو اس جانور کی قربانی درستی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور اس میں چیدہ باتیں ہیں، اندھا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہے جو چل کر ہی نہیں جا سکتا، اتنا کمزور ہے کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، چراگاہ تک نہیں جا سکتا یا ذبح گاہ تک نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح کوئی جانور لائے تھے اور وہ ذبح والے دن ہی، قربانی والے دن ہی اس کو کوئی ایسا مرض آ گیا جس طرح وائرس آ جاتا ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے غنی کی، ایک ہے فقیر کی۔ اب کیا ہوگا کہ اگر وہ اس قدر وہ مضر ہو گیا ہے، نقصان دہ ہو گیا ہے کہ کوئی وائرس آ گیا کہ کھانے والے بھی بیمار ہو جائیں گے، اب اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کی جگہ کوئی اور جانور لایا جائے، اس کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا جائے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مختصر وقت میں بڑی سیر حاصل گفتگو رہی ہے اور بہت اہم معاملات پر گفتگو کی۔ یقیناً وہ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی رہنی چاہیے، ابھی بھی کچھ وقت ہمارے پاس ہے، یعنی آنے والے دنوں میں تو یقیناً اس کے اوپر ایک نشست ضرور رکھی جائے گی۔ میں آپ کا بڑا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں۔ دانیال اشرفی، میں آپ کا بڑا شکر گزار کہ آپ نے بھی ہمیں وقت دیا اور اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ یہاں پر شریک رہے۔ اب یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ